الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک کے تعلق سے آج دوسری مجلس ہے اور اس کا موضوع جو رکھا گیا ہے وہ ہے روزہ اور ایمان و اخلاص. یہ موضوع اس لیے ضروری ہے کہ ایمان اور اخلاص وہ دو بنیادیں ہیں جن پر روزے کی قبولیت مرتب ہوتی ہے. ان دونوں باتوں کو جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. جس آیت کریمہ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. یہ خطاب اہل ایمان سے ہے. پہلے مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں. یہ ایمان کی سٹیج بڑی مشکل ہے. سچے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، افراد نہیں دے سکتے. ہم اسلام کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں مسلمان کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان. مگر ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے گا، یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. کیونکہ یہ گواہی جو ہے یہ ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے، اور باطن کا علم صرف اللہ کے پاس. میں یہ سوچوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ اپنے باطن کو میں جانتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے. محدثین اور سلف صالحین نے ایک نقطے پر بحث کی ہے کہ کسی کو مومن کہا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں استثناء فی الایمان. فلاں مومن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. فلاں مسلم ہے کہا جا سکتا ہے، مسلمان ہے کہا جا سکتا ہے، مومن نہیں. مومن کہنا تو انشاءاللہ ساتھ فلاں مومن ہے انشاءاللہ. جیسے شہید، امام بخاری نے باب قائم کیا لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے، انشاءاللہ کہا جائے. کیونکہ شہادت ایک مقام ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ میدان جہاد میں گیا، لڑا بھی، خون بہایا، حتیٰ کہ جان کی قربانی دے دی. ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا؟ نہیں. ہمارے سامنے ظاہری عمل، اس کے اندر کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں، اس کا لڑنا مرنا مارنا اللہ کی رضا کے لیے تھا یا نہیں تھا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ یہ گھڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے. بعض صحابہ میدان جہاد میں جاتے اور یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ شہید ہوتے ہوئے نیچے گریں، کسی کی نظر پڑ جائے اور شیطان ریاکاری کا وار کرے، وہ وار ہوا اور بندہ برباد. نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی قابل غور ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایمان کی صحت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے انسان کے خاتمے کے وقت. خاتمہ کیسا ہوا کوئی نہیں جانتا. خاتمہ اگر ایمان پر ہوا، عمل صالح پر ہوا، وہ کامیاب اور فائز المرام. لیکن بعض اوقات خاتمے میں کوئی ایسی منفی شے ظاہر ہو سکتی ہے یا پیش آ سکتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں. موت کی گھڑی بہت نازک ہوتی ہے. انسان مریض ہوتا ہے، مرض کی شدت ہوتی ہے، مرض کے حملے ہوتے ہیں اور اندر شیطان اس کا کھیل رہا ہوتا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شیطان اندر کہہ رہا ہو کہ تو دین عیسائیت قبول کر لے تجھے شفا مل جائے گی، یہودی بن جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی. اور وہ شدت کا مرض ہو، شدت کی کرب اور تکلیف ہو اور انسان اندر قبول کر لے کہ ٹھیک ہے مجھے شفا چاہیے، میں یہودی بن جاتا ہوں، عیسائی بن جاتا ہوں. شیطان اتنا اقرار کروا کہ جاتا ہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ،
مجھے کیا تعلق ہماری شفا سے؟ تو اس کی عاقبت برباد کر کے چلا گیا، ایسا وار کر کے چلا گیا کہ بندہ برباد ہو گیا۔ تو خاتمہ جو ہے وہ ہے جو اعمال کی صحت کا مدار۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے رلایا وہ خاتمے کی سوچ، اندر موت کس حال میں آئے، خاتمہ کیسا ہو، شیطان کس طرح ہمارے ساتھ کھیل کر جائے، ایسا برغلا جائے، ریاکاری کا وار کر جائے کہ سب کچھ برباد ہو جائے۔ تو ایمان کی اسٹیج بڑی اہم ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے ایمان کی۔ یہاں جو آیت کریمہ اے ایمان والا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، پہلے میں سوچوں میں ایمان والا ہوں بھی یا نہیں۔ اپنے باطن کو سب جانتے ہیں، کیا اندر کیفیت ہے، کیا اندر صورتحال ہے، کیونکہ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھا، کسی امر ایمان کا انکار کر بیٹھا، اس کے سارے اعمال برباد ہیں، ہر کوشش بیکار ہے۔ تو ایمان کی سٹیج ہے کیا؟ حدیث جبریل طویل حدیث ہے، انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، بتائیے ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 امور ہیں ایمان کی، ایمان کی 6 بنیادیں، جیسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان، ایمان بالکتب جو اللہ کی کتابیں جو اللہ نے اتاری انبیاء پر، ان پر ایمان، اور ایمان بالرسل اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور ایمان بالیوم الآخر آخرت پر، قیامت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 امور ایمان، ان 6 کی صحت شرط ہے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ ایمان کو سمجھنا چاہیے، بندہ اپنے آپ سے پوچھے ان 6 ارکان کے بارے میں میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میرے اندر کا معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور یہ امور ایمان سیکھیں اور پڑھیں علماء سے، ضروری۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا ہو۔ دل کو تو جانتے ہو نا، اس دل میں کیا چل رہا ہے، اس دل میں کیا چل رہا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ کہ جب تک دل کی استقامت نہ ہو، ایمان کی استقامت نہیں۔ ہم مثال سے سمجھتے ہیں، امور ایمان میں پہلا امر ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ میں سب سے بڑی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اللہ کی توحید کو مان۔ سوچو بیٹھ کر، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، توحید سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر سوچیں، غور کریں، نگاہ دوڑائیں تو اکثریت یہاں آ کر ناکام ہو جاتی ہے۔ کھری توحید نہیں، خالص توحید نہیں، توحید میں بگاڑ ہے، توحید میں خلل ہے، جو کہ ایمان کو مجروح کر دیتے ہیں، اور ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن تدخل الجنت حتی تؤمن، اس وقت تک تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک ایمان نہ لے۔ آپ نے بعض اہم مواقع پر صحابہ سے منادی کروائی، حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات اور مینا میں گھومو اور ایک ایک خیمے میں آواز جائے، اور پھر جنگ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ جناب علی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ اعلان کرو لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، کہ جنت میں صرف مومن نفس جائے گا، صرف مومن، یہ اعلان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا میں نے یہ اعلان کیا گھوم گھوم کر تاکہ آواز ہر جگہ پہنچ جائے، میرا گلا بیٹھ گیا، آواز نکلنا بند ہو، لیکن میں چیختا رہا، بولتا رہا، اعلان کرتا رہا نفس مومن۔ تو سر فہرست ایمان میں عقیدہ توحید، کوئی خلل قابل قبول نہیں۔ مگر ایمان میں خلل آ گیا تو کتب علیکم الصیام، یہ قابل قبول ہوگا؟ پہلے ایمان کی سٹیج ہے، پھر روزے۔ ایمان کی استقامت چاہیے، ایمان کی اصلاح چاہیے۔ 6 امور ایمان ہیں، صحیح ان کی معرفت ہو، صحیح ان کا علم ہو، اور انسان اس پر استقامت کا اظہار کرے، پھر اس کو کتب علیکم الصیام کا فائدہ ہو۔ ایمان کا فہم ضرور، جیسے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائیں۔ کیسے ایمان لائیں؟ جیسے شریعت چاہتی، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں،
ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، مگر ہیں وہ اللہ کے مملوک اور اللہ کے بندے. کوئی آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا امر نہ ہو. ہم نے ایک مریض کے تعویذ کو کھلوا کر دیکھا، گلے میں تعویذ باندھا، کیا تھا اس میں خانے بنے ہوئے تھے، اور خانوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا اسرائیل. فرشتوں کو پکارا. حصول شفا کے لیے فرشتوں کو پکارنا مانا فرشتوں پر ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ساقط ہو. آپ کا ایمان گر گیا، ایمان ساقط ہو. اب ایسے بندے کو روزہ قابل قبول ہو. تو کتب علیکم الصیام سے قبل یا ایھا الذین آمنوا، ایمان بالرسل ہے، رسولوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، انبیاء سابقین سب پر ایمان. آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. انبیاء سابقین پر ایمان کیسے لانا؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کو حق مان. والنبیون حق، نبی علیہ السلام کی دعا میں الفاظ، سارے انبیاء حق ہیں، اور محمد الحق، اور محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرق یہ ہے انبیاء سابقین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سچے رسول تھے، ان پر ایمان لانا ضروری. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی سچے رسول ہیں، ان پر ایمان بھی فرض ہے اور ان کی اطاعت بھی فرض ہے. اب اس اطاعت میں اگر ہم چور دروازے کھول لیں، قوم کی اطاعت، برادری کی اطاعت، باپ دادا کی اطاعت، تو یاد رکھو یہ ایک ڈاکہ ہے محمد مصطفیٰ کے حق میں. حق اطاعت آپ کو دیا گیا، آپ کو بھیجا گیا آپ کی اطاعت کا ڈنکا بجنے کے لیے. آپ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی قوم کھڑی کر لیں، برادری کھڑی کر لیں، کسی امام کو، پیر کو، مرشد کھڑا کر لیں. تو ایمان میں رسول میں دراڑ نہیں. تو ان امور کی معرفت ضروری، ان کو پہچاننا ضروری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. ایمان کی جذباتیت کا نام نہیں، ایمان حقائق کو ماننے کا نام. یہودی ایمان لائے اپنے نبی پر، عزیر علیہ السلام، اور محبت میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایمان قابل قبول ہوگا. آپ کہیں گے شدت محبت، اتنی محبت کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ایمان قابل قبول ہوگا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور محبت کے خلوص میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ کہیں کہ محبت کی شدت ہے، فرد محبت، ایمان قابل قبول. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو بشر بنایا، بشر پیدا کیا، انسان پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے جنم لیا. بشر، قل انما انا بشر مثلکم. آپ شدت محبت میں ان کو اللہ کا نور کہیں. اللہ کے نور ہونے کا معنی ایک ٹکڑا اللہ سے جدا ہوا. تو ایمان قابل قبول ہو. وہ کہتے ہیں مختار گل ہے، اور طرح طرح کے اشعار خلوص سے بھرے ہوئے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کل تک جو اللہ تھا عرش پر تھا، جب نبی کی بعثت کا وقت آئے تو اللہ خود محمد بن کر زمین پر آ گیا. عرش پر کوئی نہیں، عرش خالی. محمد بن کر زمین پر آ گیا، کچھ سال رہا اور پھر ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا. ایمان قابل قبول. تو کتب علیکم الصیام سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا. سوچو ہم ایمان والے ہیں، جو ایمان کی سلامتی کی بنیادیں ہیں، تقاضے ہیں، جو امور ایمان ہیں ان کی معرفت ضروری. کچھ وقت نکالیں ان امور ایمان کو پڑھنے کے لیے. اللہ پر ایمان کے تقاضے، فرشتوں پر ایمان کے تقاضے، نبیوں پر ایمان کے تقاضے، اللہ کی کتابوں پر ایمان کے تقاضے، روز آخرت پر ایمان کے تقاضے، تقدیر پر. تقدیر میں بھی لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، رکھنے پیدا کرتے. یہاں تک کہا گیا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا اٹل فیصلہ. اللہ کا اٹل فیصلہ ہو اور کسی مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کر دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اس کے فیصلے کی حقیقت کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. لوح کیا ہے؟ وہ کتاب لوح محفوظ جس میں اللہ نے تقدیر لکھی، اور قلم اللہ کی قلم جس سے تقدیر لکھی گئی. قلم بھی اللہ کا ہے، لوح بھی اللہ کا ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ لوح و قلم تیرے. تمہیں تھما دیے جائیں گے، اپنی تقدیر خود ہی لکھ لو. بڑے رخنے ہیں، بڑے انحراف ہیں. لہذا آج کا موضوع روزہ اور ایمان، ایمان کی اصلاح، ایمان کی استقامت، بالکل ویسا ایمان جیسا مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. پڑھو ایمان کیا ہے، امور ایمان کیا ہے، استقامت ایمان کیا ہے. دوسری شرط اخلاص کی. دراصل نبی علیہ السلام کی حدیث اسی سے یہ موضوع رکھا گیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا،
غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کی بات تو کر لی، ایمان شرط ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے. من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو بندہ ایمان کے کسی امر کے ساتھ کفر کر بیٹھے اس کے سارے اعمال، اس کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، جہاد، فرائض، نوافل سب برباد اور بیکار. اس طرح اخلاص بھی شرط احتساب. احتساب کا معنی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت. اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا، دنیا سے نہیں. دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شہرت، دکھاوا، ریاکاری، یہ بھی اعمال کو برباد کر دیتی. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں یقینی اخلاص کار فرمایا. یقینی نبی علیہ السلام کی بات حدیث ہے. اجر مرتب ہوتا ہے کس چیز پر؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا. جو ایک روزہ رکھے، ایک روزہ اللہ کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، دنیا کو نہیں، دنیا کی تشہیر مقصود نہیں، اللہ کے لیے، اس کا اجر کیا؟ اللہ کے ہے اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے. 70 سال کا فاصلہ ایک روزے. الحمد رمضان کے 30 روزے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمود و نمائش سے پاک، یعنی فضول پروگراموں میں شرکت نہ کرے. پرتکلف افطار پارٹی، چلتا پھرتا کہ اشتہار روزے کا، یہ بالکل روٹین کا معاملہ ہو. رمضان آتا ہے، سر پہ ٹوپی سل جاتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، حساب روزہ رکھے، ضرورت اس کی بالکل ایک نارمل زندگی اللہ کے لیے عمل، دنیا کو دکھانے کے لیے. ایک اور حدیث جو حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوۃہ من اجلی، کہ روزہ ایک ایسا عمل جو میرے لیے، بندہ کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے میرے لیے، میری خاطر. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ روزے میں ریاکاری ہے ہی نہیں. اگر آفرین انسان تجھ پر کے تو ریاکاری پھر بھی ڈھونڈ لیتے. بندہ نماز پڑھتے وہ نظر آتے، حج کرتے ہیں کروڑہ لوگ دیکھتے، عمرہ کرتے ہیں لاکھوں لوگ دیکھتے، ہر عمل نظر آتا، قربانی کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے. روزہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اندر کیا چل رہا کوئی نہیں دیکھتا. بھوک کا عالم کیا ہے، پیاس کا عالم کیا کوئی نہیں جانتا، سحر ملی یا نہیں ملی کوئی نہیں جانتا. اب خود تشہیر نہ کرتے پھر دن بھر ادھر فون ادھر فون. جناب رات کو بجلی نہیں تھی، سحر نہیں کر سکتے، بڑی بھوک لگی، بڑی پیاس. ایک رات، اس کو رات رکھو، کیوں اس کو فاش کرتے؟ یہ سوچو کہ عمل اللہ کے لیے، اللہ سے اس کا اجر لینا. اسے ایک جملے سے میں اس راز کو فاش کر دوں، اللہ سے اجر لینا. کسی کو بتاؤ کہ مجھے بڑی بھوک لگی، بڑی پیاس لگی، تو تمہارا کیا بن سنوار دے گا، تمہیں کچھ کھلا دے گا، پلا دے گا، سوائے اس کے حماقت اپنی نیکی جو اللہ کے لیے فاش کر بیٹھے. تو روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، شرط ہے کہ میرے لیے رکھو اسے. یہ ریاکاریاں اور یہ دکھاوے، نمود و نمائش، دنیا میں تشہیر، یہ چیز اخلاص کے منافی. اجر بہت بڑا. کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ سے اجر لینے کے لیے، دنیا کی واہ نہیں، دنیا کی تعریفیں نہیں، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے. یہ علماء کا اختلاف ہے کیسے گناہ، کبیرہ یا صغیرہ یا دونوں. کچھ علماء کا قول ہے سارے گناہ، کبیرہ ہو صغیرہ ہو، روزوں کی برکت سے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں. مگر راجح قول یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف، چھوٹے گناہ معاف. ہاں جو بڑے گناہ ہیں ان کی بخشش اس سے بھی آسان ہے. تو صغیرہ گناہ کی بخشش آپ نے روزہ رکھا، دن بھر بھوک پیاس برداشت کی. کبیرہ گناہ کی بخشش کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں، بس ندامت کے 2 آنسو، 3 باتیں پیدا کروں گی توبہ کرنے کی. ایک ندامت، پشیمانی، جو زندگی گزری اس پر شرمندگی اپنے دل میں پیدا کرو. دوسرا وہ گناہ یکسر چھوڑ دو. اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم کر. بس ایک لمحے کا عمل، اللہ نے اگر آپ کے دل کی صداقت کو دیکھ لیا، جان لیا، تو اللہ فوراً آپ سے دوستی کر دے گا، صدا کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. کیا برکت ہے دین میں، کیا سماحت ہے دین. تو روزے میں ایمان اور اخلاص کی شرط، ساتھ ہی اعمال کا اہتمام، تلاوت قرآن، نماز خوب پابندی سے ادا کر. نبی علیہ السلام کے اذا صلی احدکم اوتی بذنوبہ فوزعت الراس وعاتقیہ،
کلما رکع او سجد تساقط، انسان نے نماز شروع کی، اس کے گناہ اللہ لاتا ہے، سارے گناہ لے آتے ہیں، اور کچھ سر پہ اور کچھ کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ بندہ نماز میں کھڑا، کچھ گناہ سر پہ آ گئے، کچھ کندھوں میں آ گئے۔ جب رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو آپ کی مرضی سجدہ رکوع کیسا کرے۔ ان لوگوں کی جرت پر حیرت ہوتی جو نہ رکوع کرتے نہ سجدہ کرتے، ڈھونگے مارتے، ڈھونگے اوپر نیچے اوپر نیچے۔ کتنا بڑا عمل، کتنی بڑی بشارت۔ رکوع و سجود میں گناہ کرتے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہو، رکوع میں پڑے رہو، نوافل میں خاص طور پہ گناہ جڑے۔ نماز سے فارغ ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اذکار تسبیحات 33 بار 33 بار 33 بار، یہ 99، اور ایک بار یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک بار یہ پڑھو۔ کیا اس کا اجر؟ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ سے وہ سارے گناہ جھاڑ دے گا، معاف کر۔ کتنے گناہ؟ اگر زمین کا سارا پانی اکٹھا کر لے، سمندر بھی آ جائے، دریا نہریں سب آ جائے، باتھ روم کا پانی لے لیا جائے، سب آ جائے، اس کو تولا جائے، جتنا وزن بنے گا اتنے وزن کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تصویرات شریعت کی سماعتوں پر برکتوں پر غور کرو، تو اساس پہلے درست کر لو، وہ ایمان کی اساس اور اخلاص کی اساس۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے لیے عمل ہے، دنیا کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، دکھاوا نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کار فرما ہوگا، عمل مقبول بھی ہے، اجر بھی ہے بے تحاشا، ورنہ قیامت کل قائم ہوگی، ایک طرف لوگ کھڑے ہیں نیکیوں کے ڈھیر لیے ہوئے، خوش ہیں، ہمارے اعمال پہاڑ جیسے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، حساب نہیں ہو رہا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، دکھاوے کے عمل کرنے والوں، اذهبوا الی من رأیتم، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کی ان کے پاس چلے گئے، جن کو دنیا میں دکھانا چاہا تھا، جن کو دکھایا ان کے پاس چلے گئے۔ وہ کچھ دیتے ہیں تو لے، میرے پاس کچھ نہیں، کو تمہیں کوئی نیکی دے دیں، تمہیں کوئی اجر دے دیں، لے لو ان سے جا کے۔ کون دے گا قیامت؟ سگی ماں اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دے، سگا بیٹا اپنے باپ کو نیکی نہیں دے، حدیثیں موجود، کون دے گا؟ مانا برباد، خسر دنیا والآخرہ، دنیا میں ٹکریں مارتے رہے عمل کرنے کی، محنتیں کرنے کی، مگر ریاکاری اور دکھاوا سب برباد ہو۔ یہ آج کا موضوع روزہ اور ایمان اور اخلاص۔ ایمان بھی شرط ہے، اخلاص بھی شرط ہے۔ قبل اس کے کہ روزے کی فقہ پر غور کریں، جو بنیادیں ہیں تو ان کو سمجھیں، صحیح معنی میں ان کا ادراک کریں، تاکہ بنیادوں کی صحت پر روزے کی صحت قائم ہو۔ اگر بے تحاشا ایک روزہ اللہ کے لیے ہو، 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دوری ہو جائے گی۔ 70 سال، کتنے روزے فرضی بھی نفلی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں، کس قدر جہنم سے فاصلے بن جائیں گے اور دوریاں اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت ایمانی عطا فرما دے اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے نور سے بھر دے، تاکہ جو عمل ہو اس کی قبولیت مرتب ہو اور اللہ کی رضا اس پر حاصل ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔